اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور بالخصوص ہمارے اس شہر کراچی کے حالات، اور اگر اس کا دائرہ ذرا زیادہ اوپن کریں، وسیع کریں، تو ہماری پوری امت اسلامیہ کے حالات، ان کے تناظر میں جو موضوع آپ کے سامنے جس پر بات کرنی ہے انشاءاللہ، کہ کس طرح ہم ایک حقیقی اسلامی پرامن معاشرے کی طرف موو کر سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، اور کس طرح وہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول دیکھنا چاہتے تھے. میں ایک دو جملوں میں، چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات مجھے جانتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام سید محمد حیدر نقوی ہے، اور 1995 میں اللہ کے کرم سے قرآن مجید قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو پڑھنے کا موقع ملا. جب وہ ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کی، اس زمانے میں اے لیولز کر رہا تھا، اور ارادہ تھا کہ اے لیولز کرنے کے بعد امریکہ انشاءاللہ جانے کا. لیکن قرآن مجید پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ شاید اس راستے پر اپنا وقت لگانا اور اس راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کہیں زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ میں چند پیسے کمانے کے لیے، جسے ہم اعلیٰ تعلیم بولتے ہیں، اس کے لیے امریکہ چلا جاتا. تو اللہ نے توفیق دی. اس کے بعد 95 کے لاسٹ میں، اینڈ میں قوم چلا گیا، اور 2008 تک وہاں پر رہا. اس کے بعد تقریباً 4 سال سے پاکستان میں جامع بعثت، ایک بعثت ٹرسٹ ہے، اس کے پاس کچھ مدارس ہیں، کچھ اسکول سسٹم ہے، اور مختلف چیزیں ہیں. تو وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں وہ روٹین سے ہٹ کر ہوں، اور شاید بعض افراد کو وہ باتیں نہیں بھی لگیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے سب. خداوند عالم قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن کیا صورتحال ہوگی. ایک قیامت کا وہ تصور ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید کو بغیر پڑھے اپنے ذہنوں میں بنایا ہے، اور ایک قیامت کا وہ تصور ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کی آیات میں بیان کیا. کچھ وہ مناظر ہیں، وہ سینیریوز ہیں قیامت کے، کہ جو ہم نے بغیر قرآن مجید میں غور و فکر کیے ہوئے اپنے ذہن میں بنا لیے سن کے. اور کچھ وہ حقیقی چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک منظر قیامت کے دن کہ جب حشر کا میدان لگے گا اور اللہ سب کے سب انبیاء سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ جو ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی تھی اس ذمہ داری کو تم نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا. البتہ خداوند عالم کو معلوم ہے سب
لیکن اس دن ظاہر بات ہے حساب کتاب کا دن ہوگا، عدالت کا دن ہوگا، تو یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ جب اللہ کے آخری نبی کی باری آئے گی تو ان سے بھی سوال ہوگا کہ جو دین آپ کے سپرد کیا تھا آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ کے رسول جواب دیں گے کہ خدایا تو بہتر جانتا ہے، مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ کر کے میں نے یہ دین انسانوں تک پہنچایا۔ خداوند عالم سوال کرے گا پھر تیری امت کیوں خراب ہوئی؟ جب یہ کامل دین، یہ کامل قانون، آئین زندگی، کوڈ آف لائف، جو ان کی زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتا تھا، چاہے ان کے پرسنل انفرادی معاملات ہوں، پرسنل میٹرز ہوں، یا ان کے اجتماعی معاملات ہوں، سوشل پرابلمز ہوں، ان کے سب کو ڈسکس کرتا تھا، سب کے بارے میں اپنی رائے رکھتا تھا، اپنا حکم رکھتا تھا۔ جب یہ دین آپ نے پہنچا دیا اپنی امت کو تو پھر آپ کی امت کیوں خراب ہوئی؟ آپ کی امت کیوں ٹکڑوں میں بٹی؟ آپ کی امت نے کیوں ایک دوسرے کو قتل کیا؟ آپ کی امت کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، گروہوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے؟ کیوں ایک دوسرے کے جان لینے والے ہوئے، ایک دوسرے کو لوٹنے والے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے؟ حالانکہ قرآن مجید کے سارے احکام، اللہ کے سارے احکام اس کے برعکس تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول جو کچھ کہیں گے وہ خود قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور اسی کی طرف آپ کی توجہ دلا کر یہ بات شروع کر رہا ہوں اس میں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ فرقان کی یہ آیت ہے، وقال الرسول، اللہ کا رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے انسانوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے، انسانوں کو کامیابی کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ان کو مہیا کرنے والے، پرووائڈ کرنے والے، اے میرے رب، میری امت کی اس خرابی کا بنیادی ترین سبب یہ تھا، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، مجھے ماننے والوں نے، میری امت نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس امت نے تیری کتاب کو، قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ دنیا میں رسوا ہوئے۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ جو سینیریو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس امت کا، اپنے شہر کا کہہ لیں، اپنے ملک کا کہہ لیں، کہ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کر کس طرف چل پڑے۔ یہ شکایت قیامت کے دن، یہ گلہ، یہ کمپلین، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ توہین قرآن کی FIR، یہاں پہ ہوتا ہے نا، کوئی قرآن کی توہین کر دے، کوئی جلا دے، کوئی ایسا کام کرے جس سے قرآن مجید کی اس ظاہری کتاب کی توہین ہو رہی ہو، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ جا کے FIR کٹوا دیتے ہیں اور بڑی سخت سزا ملتی ہے اس کو۔ قرآن کی یہ ایک آیت یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رسول اس امت کے خلاف ایک FIR کٹوائے گا، ایک شکایت کرے گا کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ جو انسانوں کا بنانے والا، انسانوں کا پیدا کرنے والا، وہ ایک قانون کے بارے میں کہے کہ یہ قانون انسانیت کے لیے کامل ترین آئین ہے، قانون ہے، انسان کے تمام مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، اس کے بارے میں حکم دیتا ہے، اس کے باوجود اسی آئین کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ان کی اس دنیا میں یہ حالت ہو کہ دوسری قومیں حکمران ہو دنیا پر اور یہ ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، ہر میدان میں، اقتصاد میں، اکانومی میں ان کے آگے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہوں،
سائنس میں، ٹیکنالوجی میں بھکاریوں کی طرح ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں، اللہ کے قرآن کو بھول جانے والے، قرآن کی دعوت کو، قرآن کے احکامات کو بھول جانے والے، کہ جس میں ان سب کاموں کی بنیادیں فراہم کی گئی تھی، ہر کام میں، دنیا کے ہر کام میں جا کر ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں آ کر ایک رسم ادا کر کے، کہ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ رسم ادا کر کے وہ یہ توقع رکھے کہ اللہ کا رسول قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن یاد رکھو ہمارا رسول شکایت کرے گا، ہمارا رسول ایک FIR درج کروائے گا۔ آج کل کے زمانے کے مطابق کیا کہے گا؟ میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ ہم لوگ بڑی عمر کے بزرگان بھی، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، اور یوتھ، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن سکولز میں جا کر ہم پڑھتے ہیں، جس سسٹم آف ایجوکیشن میں کے لیے ہم نے اپنی پوری کی پوری لائف کو پلان کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب کا کتنا حصہ ہے؟ کتنا حصہ ہے؟ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہ کروں، صرف اتنا حصہ ہے کہ جب رمضان آئے تو قرآن مجید کو عربی زبان میں تلاوت کر کے اپنی بخشش کا سامان مہیا کرو، اور وہ تلاوت کرنے کے بعد جب باہر نکلو تو تمہیں کچھ پتہ نہ ہو کہ تم نے کیا پڑھا ہے ابھی، اور وہ جو کچھ اللہ نے اس کتاب میں فرمایا تھا اسی کے خلاف جا کر معاشرے میں کام کرو۔ تمہارے بزنس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے سوشل میٹرز کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے ایجوکیشنل سسٹم کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری فیوچر پلاننگ کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا سارا کا سارا، سارے پلان، سارے منصوبے وہ اسی دنیا کے اندر اندر گھومتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ چند رسمیں کہ جو تمہیں قیامت کے دن بخشوا لیں گی، جن کا معاشرے سے، زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مسئلے میں نہ صرف عوام گرفتار ہوئے، بلکہ جنہوں نے عوام کو لے کر چلنا تھا وہ بھی گرفتار ہوئے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے فرقہ واریت۔ اللہ کے رسول کی امت فرقوں میں بٹی، چین ریئیکشن شروع ہوا، ایک فرقے میں سے ایک اسلام تھا، اس میں سے 2 بنے، 2 سے 4 بنے، 4 سے 8 بنے، 8 سے 16، 16 سے 32، اور آج گنے بھی نہیں جا سکتے اتنے جہان اسلام میں فرقے موجود ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جس فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص سے جا کر سوال کریں کہ یہ جو امت اسلام کے اتنے گروپس بن گئے ہیں، اتنے سیکٹس بن گئے ہیں، اتنے فرقے بن گئے ہیں، ان میں سے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، آپ کو کیا جواب ملے گا؟ جس فرقے کے آدمی سے آپ جا کر سوال کریں گے وہ کیا کہے گا؟ ہم جنت میں جا رہے ہیں اور باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ آیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کی کتاب اس بات کی تائید کرتی ہے جو بات ہم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا کر اور دوسروں کو، سب کو جنت سے فارغ کر دینا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا ہم سے پہلے والی قوموں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ قرآن مجید نے بہت سی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، اور وہ بیان اس لیے کیے تاکہ مسلمان ان قصوں سے سبق سیکھیں، اور جو صفات ان کے اندر موجود تھی وہ صفات مسلمانوں کے اندر پیدا نہ ہوں، تاکہ مسلمان جو ہدف اللہ نے ان کے لیے ذہن میں رکھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اپنی اصلاح اور ساری انسانیت کی اصلاح کا کام کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اس زمانے میں یہودی تھے، اس زمانے میں مسیحی تھے، جو اللہ کے رسول جس معاشرے میں موجود تھے وہاں پر یہ لوگ بھی موجود تھے. ان کے اندر یہ بات تھی، یہ کہا کرتے تھے، جب یہودیوں سے سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہودی کے اور کوئی نہیں جا سکتا. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنۃ، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکتا، الا من کان ہودا، مگر یہ کہ وہ شخص یہودی ہو، جیو ہو، اس کے اوپر سٹیمپ لگا ہو یہودیت کا، تب وہ جائے گا جنت میں. او نصارا، یا عیسائی کیا کہتے تھے کہ نہیں، یہودی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف عیسائی کا سٹیمپ جس پر لگا ہوگا، کرسچینٹی کا سٹیمپ جس پہ لگا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. آپ سے سوال، اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں ہمارے لیے کیوں بیان کی؟ اگر موقع ملا، آج کا وقت شاید ساری باتوں کو کور کرنے کا موقع دے گا بھی نہیں. ایک ایک بات جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے، کھولنے والی ہے. جتنا ہو سکا انشاءاللہ اس پر آج بات کریں گے، اور اس کے بعد جیسے کہ بتایا گیا انشاءاللہ ہر مہینے کی جو فرسٹ تھرسڈے ہوگی اس پر یہ پروگرام ہوا کرے گا. انشاءاللہ اگر آپ شرکت کریں گے تو یہ بحث آگے بڑھے گی. قرآن مجید کی ان باتوں کو کھولیں گے، اور جو قرآن کہتا ہے، اسی آیت میں کہتا ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں جنت میں جانے کی. میرا بتایا ہوا سٹینڈرڈ، کرائٹیریا، معیار وہ کچھ اور ہے جنت میں جانے کا. آپ سے جو سوال ہے، جب قرآن میں یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، البتہ اگر پڑھیں تو اپنی زبان میں، عربی میں پڑھا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا. میں آپ کے سامنے عربی زبان میں پڑھوں، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور سمجھو کہ اتنا زیادہ ثواب اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور اٹھ کے باہر چلا جاؤں، مجھے کچھ پتہ نہ ہو کہ اس میں اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے، کچھ خبر نہ ہو. پھر ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا بنتا ہے؟ توجہ کریں گے، اور جو سوال بھی آپ کے ذہن میں اٹھے بڑا اوپنلی فری ہو کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. قرآن مجید اللہ کا قانون ہے. اگر ایک شخص نے، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ نے زندوں کے لیے اس قرآن کو اتارا، ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا. ایک ایسا انسان دنیا سے جاتا ہے کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کے قانون کو لفٹ ہی نہیں کروائی پوری زندگی میں. اب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، آپ مدرسے سے بچوں کو بلا لیتے ہو، ان کو آپ ایک کھانا کھلاتے ہو، ان کو جناب کوئی گفٹ دے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ تلاوت کرو، انصاف کو بخشواؤ. اب وہ تلاوت کرتے ہیں، فرض کرے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، ان کی قبر پہ پڑھ رہے ہیں، ان کے خاتم پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو اللہ کا تمہارے مال میں حق ہے اس کو ادا کرو. فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، ہاں بتاؤ کتنی نمازیں پڑھی آپ نے؟ وہ کہتا ہے جی سوری میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے جو تیرے مال میں اللہ کا حق تھا تو نے کتنا ادا کیا؟ کہتا ہے جی سوری میں نے کوئی ادا نہیں کیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قانون اس کی سفارش کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے افلا تعقلون، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا کیا دے کر؟ عقل دے کر. پلٹاتا ہے اللہ بار بار، افلا تعقلون، تم کیوں عقل استعمال نہیں کرتے؟ اپنی عقل سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گی کیا بات صحیح ہے. وہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ جو تم نے سنی سنائی باتوں پر اپنی آرزویں بنا لی ہیں وہ صحیح ہے. ہم قیامت کے دن کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے؟ کہ ہماری شفاعت ہونی ہے، ہماری سفارش ہونی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اس کائنات میں اگر ایک سچ بچ جائے، باقی سب جھوٹ ہو جائے، اگر ایک سچ، ایک ٹروتھ اگر بچ جائے اس دنیا میں تو وہ اللہ کی کتاب ہوگی قرآن مجید. اگر لاسٹ ٹروتھ ہمارے پاس دنیا میں بچ جائے اور سب چیزوں میں شک پڑ جائے ہم کو، ایک چیز جس میں شک نہیں پڑ سکتا، جو لاسٹ چیز ہمارے پاس بچے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ قرآن ہوگی، اللہ کی کتاب ہوگی.
اور وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رسول شکایت کرے گا اپنی امت کی، ان قومی، میری قوم، کوئی اور نہیں، یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، بدھ مت والوں کی نہیں، ہندوؤں کی نہیں، کن کی شکایت کرے گا؟ امت کی۔ ان قومی، یا اللہ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑا تھا، میری امت نے قرآن کو ایک حصول ثواب کا ذریعہ بنا لیا، اپنی زندگیوں کا قانون نہیں بنایا اس کو۔ جس طرح قرآن ان کو تیری کائنات دکھانا چاہتا تھا، اس کائنات کے راز حل کرنے کا جو راستہ قرآن نے دکھایا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے صرف ثواب لینا شروع کر دیا اس قرآن سے۔ ورنہ ان کی مسجد سے باہر کی زندگی، ان کی امام بارگاہ سے باہر کی زندگی، وہ قانون کوئی اور بناتا تھا، اس قانون کے بارے میں یہ کسی اور کے آگے جھکتے تھے، یہ تیری کتاب کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ ہمارا قانون، ہماری سوسائٹی کا قانون وہ کوئی اور بناتا ہے، اللہ کی کتاب نہیں بناتی، اس لیے ہماری سوسائٹی کی یہ حالت ہے۔ لہذا اب دیکھنا ہے کہ میرا قرآن سے کتنا تعلق ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر میں نتیجہ نکالوں، پھر میں یہ رزلٹ نکالوں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی یا میری شکایت ہوگی، میری سفارش ہوگی یا میری شکایت ہوگی، قرآن سے میرا رابطہ ہے یا قرآن سے میرا رابطہ نہیں ہے۔ ہم قرآن کیسے پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ فرض کریں بچوں کو پڑھانا بھی ہو قرآن تو کیسے پڑھاتے ہیں؟ ایک ٹیچر رکھتے ہیں جو آ کے ان کو عربی زبان سکھاتا ہے، آ با تا ثا، پھر اس کو جوڑ جوڑ کر وہ پڑھتے ہیں، پہلے بسم لا اور آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس قرآن کے اندر کیا بات کی گئی۔ میں نے کہا کہ نہ فقط عوام، ظلم یہ ہے کہ جنہوں نے عوام کو لے کر چلنا تھا قرآنی اصولوں کو وہ بھی پامال کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس پر ذرا غور کیجئے گا اور اس میں آپ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے، اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ فوراً اپنا اختلاف اظہار رائے آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ جو ہم نے روٹین بنائی ہے نا، صرف سننے کی اور نہ بولنے کی، کویسچن نہ کرنے کی، اعتراض نہ کرنے کی، صرف سنتے رہنے کی، اس لیے کہ ثواب مل رہا ہے، اور بولیں گے تو گناہ نہ مل جائے، اس لیے کہ دین کی بات ہو رہی ہے، کچھ بولیں گے تو گناہ نہ مل جائے۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ اللہ نے اس طرح کے مسلمان نہیں چاہے تھے۔ اللہ نے تو جو مسلمانوں کی، مومنوں کی نشانی بیان کی، قرآن میں کیا فرمایا؟ فبشر عباد، اے میرے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ اچھے رزلٹ کی، اچھے انجام کی، ان کو خوشخبری سناؤ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن ہر بات کے پیچھے نہیں دوڑتے، جو اس میں سے بیسٹ ہو، جو اس میں سے سب سے اچھی بات ہو، جس کو ان کی عقل تائید کرے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ البتہ وہ عقل جس میں ان کی خواہشات کا عمل دخل نہ ہو، جس میں ان کی قومیت کا عمل دخل نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، خالص عقل ہو، جو اس سے فیصلہ کرواتے ہیں میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید نے عدالت میں جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے، قاضی نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام نے اپنا پوری وضاحت کے ساتھ پوری ایکسپلینیشن ایک ایک چیز کی دے کر بتایا ہے کہ قاضی کو کیا کرنا چاہیے فیصلہ کرتے وقت۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ دنیا کی کوئی عدالت اگر دو فریق ہوتے ہیں جن کی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اگر ایک فریق کی بات سنے اور اسی کی بات سن کر دوسرے کے خلاف فیصلہ سنا دے، آپ اس عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انصاف کیا یا نہیں کہیں گے؟ جی، جو ایک طرف کی بات سنے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت داؤد،
ان کے پاس دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آئے. قرآن مجید نے سورہ صاد میں اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اپنا جھگڑا لے کر آئے. اس بات سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں, یہ جو ہمارا فرقوں کا جھگڑا ہے یہ بھی جھگڑا ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ آیا اسی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں, یا قرآن نے اس کا کوئی اور طریقہ بتایا؟ غور کیجئے گا کہ پریکٹیکلی ہم کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. صرف ہم نہیں, ہم بھی شامل ہیں اس میں. شیعہ بھی شامل ہیں, سنی بھی شامل ہیں. سنیوں کے جو آپس میں گروپس ہیں, فرقے ہیں, وہ بھی شامل ہیں. شیعوں کے جو آپس میں اختلافات ہیں, گروپس بنے, فرقے بنے, وہ بھی شامل ہیں. سب اسی پالیسی پر عمل پیرا ہیں کہ جو قرآن کی پالیسی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے, قرآن نے ایک کام کے لیے پالیسی بتائی ہو اور پوری امت اس کو چھوڑ دے, پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ وہ نکلے گا کہ جو آپ خبروں میں پڑھتے ہیں. رزلٹ وہ نکلے گا کہ سب سے زیادہ دنیا میں نفرت کی جائے تو کس مذہب سے کی جائے؟ اسلام سے کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خود اس کو پروف کر رہے ہوں, اس کا ثبوت پیش کر رہے ہوں. اپنی سوسائٹی کے ذریعے سے, اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے تعلقات کی وجہ سے خود دنیا پہ پروف کر رہے ہو, آؤ دیکھو اسلام کیسا ہے, آؤ دیکھو قرآن نے ہمیں کیا سکھایا. آپ کو دیکھ کر لوگ جائیں گے نا دین کی طرف کہ یہ جو سلیبس تھا اس کو پڑھنے سے رزلٹ کیا نکلا. یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا سلیبس سب سے بیسٹ سلیبس ہے اسلام کا, لاسٹ ہے, اللہ کی طرف سے آخری آئین ہے, یہی لوگ ہیں اس کو پڑھنے والے. انہوں نے کیا رزلٹ دیا دنیا کو, کیا سوسائٹی بنائی ہے دنیا میں؟ ہماری سوسائٹی نظر آئے گی مسلمان ممالک کی, پاکستان کی, کراچی کی اور شہروں کی, کہ جہاں جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں, بوریوں میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں جانوروں کی طرح. یہ سوسائٹی سامنے آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. یہ دو شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے. ایک کہتا ہے حضرت داؤد سے کہ ہمارا جھگڑا سنیے اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے, اللہ کا نبی ہے, یاد رکھیے گا. حضرت داؤد نے سننا شروع کیا. ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں, شیپ میرے پاس ہیں, میرے پاس ایک ہے اور یہ جو دوسرا ہے اس کے پاس 99 ہے, اور یہ 99 شیپ والا, 99 بھیڑوں والا یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک بھیڑ جو تیرے پاس ایک ہے وہ بھی مجھے دے دے. اور اس کی زبان بھی بہت تیز ہے, بڑا زبردست وکیل ہے, بات اس طرح کرتا ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے. اس کی بات سن کے میں اتنا اچھا بول نہیں سکتا, یہ بہت اچھا بولتا ہے. حضرت داؤد نے دوسرے کی بات ابھی نہیں سنی تھی, ایک رائے قائم کر لی. توجہ فرمائیے گا, دوسرے کی بات نہیں سنی تھی, اس 99 والے کی بات نہیں سنی تھی. اس کی بات سنے بغیر جو قرآن نے لفظ کوٹ کیے ہیں حضرت داؤد کے, وہ یہ ہیں, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه, کہ جو جیسے تم بتا رہے ہو یقیناً اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ایک بھیڑ کو بھی اپنی 99 میں شامل کر لے. یہ اس نے ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں بزنس میں ساتھ مل کر جو رہتے ہیں, یہ ایک دوسرے پر اس قسم کے ظلم کرتے رہتے ہیں. یہ رائے قائم کی, لیکن یہ رائے قائم کرتے ہوئی اللہ کا فرشتہ آیا اور حضرت داؤد کو فرمایا کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. حضرت داؤد سجدے میں گرے, گریہ کیا, معافی مانگی اپنے اس کام کی کہ میں نے دوسرے کی بات سنے بغیر کیوں رائے قائم کی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دوسرے کی جا کے دیکھیے گا سورہ 7 آیت نمبر 24, 23, 22 یہ والی آیات ہیں اس کی. دوسرے کی بات سنے بغیر رائے کیوں قائم کی؟ اس کے بعد والی آیت میں حضرت داؤد جو اللہ کے نبی ہیں, خدا نے سخت الفاظ میں, سخت لہجے میں یوں فرمایا, یا داؤد, اے داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا, اپنا جانشین بنایا, آپ کو اپنا نبی بنایا ہے.
فحکم بین الناس بالحق، آپ حق کے ساتھ لوگوں جو کرائٹیریا ہے، جو معیارات ہیں، ان سب کو لحاظ رکھتے ہوئے ان کے درمیان فیصلہ کرو. ولا تتبع الہوا، اور اپنی کسی خواہش کی زد میں نہ آنا کہ جو آپ کے فیصلے کو متاثر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا کرو گے اللہ کے بتائے ہوئے معیار میں اگر کوئی بھی اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی پارٹی، اپنا فرقہ، اپنا گروپ، کچھ بھی شامل کرو گے اس کے بیچ میں، فیضلک عن سبیل اللہ، تو جیسے یہ کام کرو گے اللہ کے راستے سے یہ تمہیں ہٹا دے گا. معیار قرآن کے خلاف چلو گے اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دے گا. پھر فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. تو پھر اے داؤد یاد رکھو، کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ اپنے نبی کو. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً یاد رکھے داؤد، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اپنی خواہش پر چلنے کی وجہ سے، حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، سچائی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کسی بھی وجہ سے فیصلہ بدل دیتے ہیں. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے معیار کو فالو نہیں کرتے اور اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت شدید پنشمنٹ ہے، عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے اس اصلی عدالت کو بھلا دیا اور یہ غلط فیصلہ کیا. اس بات کو بھول گئے کہ ایک اصلی عدالت میں ہمیں بھی پیش ہونا ہے، جہاں پر ہمارا ہر فیصلہ جو ہم نے اس دنیا میں کیا پوچھا جائے گا. اب جو میرا آپ سے سوال ہے، فرقہ واریت کا ایک چہرہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے فرقہ واریت میں؟ ہر فرقے کے مولانا صاحب کیا کرتے ہیں؟ متعصب مولانا، شعلہ بیان، سٹیج پر آئے، وہ قاضی کے جو ایک شخص کے خلاف فیصلہ سنا دے، ایک شخص کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دے. کورٹس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بندے کی بات ہوتی ہے، 2 کی، 10 کی، 100 کی، عام طور پر. اس پر خدا نے کہا کہ جو ایسا کام کرتے ہیں عذاب شدید ہے ان کے لیے. ایک پوری قوم کے خلاف، لاکھوں لوگوں کے خلاف فیصلہ سنانا بغیر ان کی بات سنے ہوئے. کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتا ہے. اسٹیج پر آتا ہے ہر فرقے کا، کیا کرتے ہیں؟ اسٹیج پر آتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع، شیطان مردود سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمبا چوڑا